بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ رمضان میں کچھ حاملہ عورتوں کے روزے اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتے؟ کتنی حیرت کی بات لگ رہی ہے نا؟ مگر یہ سچ ہے کہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو اگر حاملہ عورت میں پائی جائیں تو اس کا روزہ عبادت کی بجائے گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اگر آپ نے نظر انداز کر دیں تو نہ صرف آپ کی صحت بلکہ آپ کے بچے کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور یہ محض ایک طبی مسئلہ نہیں بلکہ ایک ایسا دینی معاملہ ہے جسے اسلام نے خود واضح کیا ہے۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ آخر وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کی وجہ سے ایک حاملہ عورت کا روزہ مقبول ہونے کی بجائے ناقبول ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی ایسی بات ممکن ہے؟ کہیں آپ بھی ان نشانیوں کو نظر انداز تو نہیں کر رہی ہیں؟ اگر ہاں تو آپ ایک بہت بڑے خطرے میں ہیں، کیونکہ یہ صرف آپ کی جسمانی کمزوری کا مسئلہ نہیں بلکہ آپ کے دین اور آخرت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ روزہ ہر حال میں فرض ہے چاہے کچھ بھی ہو، تو شاید آپ نے وہ احکام نہیں پڑھے جو اللہ نے حاملہ عورتوں کے لیے دیے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ حقیقت جو آپ کی سوچ بدل کر رکھ دے گی۔ پیارے ناظرین، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس بندے پر ہوتی ہے جو اپنے اوپر نرمی اور آسانی کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ دین میں تنگی نہیں رکھی گئی۔ حاملہ عورتوں کے لیے اگر روزہ اس کی صحت کو نقصان پہنچائے یا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن جائے تو اسلام میں اسے اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ میرے نبی نے ہمیشہ امت کو یہ سکھایا کہ عبادت کا مقصد بندے کے لیے راحت ہے، نہ کہ ایسی مشقت جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر کسی ماں کو روزہ رکھنے سے ایسی کمزوری محسوس ہو جو اسے یا اس کے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہو تو یہ دین کی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ وہ حاملہ ہے اور اسے روزہ رکھنے میں دقت ہوتی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم روزہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ نے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے آسانی رکھی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بارہا سمجھایا کہ اگر کسی عبادت کی ادائیگی سے نقصان ہو تو وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، بلکہ دین میں دی گئی رخصت کو قبول کرنا بھی عبادت ہی ہے۔ اگر حاملہ عورت روزہ رکھ کر اپنی جان کو یا اپنے بچے کو خطرے میں ڈالتی ہے تو یہ عبادت نہیں بلکہ اپنی جان پر ظلم ہے، اور دین میں کسی پر ظلم جائز نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو وہ بندہ محبوب ہے جو دین کو آسانی کے ساتھ اپنائے اور اللہ کی دی گئی سہولتوں کو قبول کرے، کیونکہ اللہ نے دین کو بندوں کے لیے مشکل نہیں بنایا۔ ذرا تصور کریں، ایک عورت بیابان صحرا میں بھوک اور پیاس سے نڈھال کھڑی ہے، اس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، چہرے پر نکاہت نمایاں ہے، سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ اس کا معصوم بچہ بھی ہے جو ماں کے جسم سے قوت حاصل کر رہا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے اپنے بچے کے لیے پانی تلاش نہ کیا تو اس کی سانسیں رک سکتی ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے کہ روزہ چھوڑنا عبادت کو ترک کرنا ہے۔ ایسے میں اگر وہ اپنے بچے کی زندگی کو نظر انداز کرتے ہوئے روزہ رکھنے پر اصرار کرے تو کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ اپنے بچے کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے برابر ہوگا۔ یہی حال اس عورت کا ہے جو حاملہ ہونے کے باوجود یہ سوچتی ہے کہ روزہ کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے نتیجے میں خود اس کی یا اس کے بچے کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ وہ سوچتی ہے کہ روزہ رکھنا دینداری ہے، مگر وہ بھول جاتی ہے کہ دین نے آسانی رکھی ہے اور ایسا بوجھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ اگر اللہ نے حاملہ عورت کو رخصت دی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ روزہ نہیں رکھنا بلکہ اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت کرنا اس کے لیے اس وقت سب سے بڑی عبادت ہے۔ ناظرین، دین میں شدت پسندی نہیں بلکہ اعتدال ہے۔ جو اس حقیقت کو سمجھنے سے انکار کرے وہ اپنی نہیں بلکہ دین کی حکمت کو چیلنج کر رہا ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، یہاں میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا۔
آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ واقعہ آپ کے ایمان کو ہلا کر رکھ دے گا اور شاید آپ کی تقدیر بدل دے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر مسلمان عورت کے لیے ایک سبق ہے۔ ناظرین، ایک بار پوری توجہ سے سنیں، شاید اس میں وہ پیغام موجود ہو جو آپ کی زندگی کا رخ موڑ دے۔ پیاری بہنیں، کسی زمانے کی بات ہے، ایک حسین اور جمیل عورت تھی۔ چہرہ ایسے جیسے چاند کی روشنی، آنکھوں میں بلا کی چمک، گفتگو میں مٹھاس۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا، اس کی خوبصورتی پر رشک کرتا۔ اللہ نے اسے نعمتوں سے نواز رکھا تھا، مال و دولت بھی بہت تھا، عزت بھی بے شمار تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ دیندار بھی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی شادی ایک نیک اور صالح شخص سے ہو گئی۔ گھر میں خوشیاں تھیں، سکون تھا، محبت تھی۔ پھر اللہ نے اس پر ایک اور رحمت نازل کی، وہ امید سے تھی۔ ایک نئی زندگی اس کے اندر پروان چڑھ رہی تھی، وہ ماں بننے جا رہی تھی۔ لیکن جب رمضان آیا تو اس کی عجیب سا اسے خوف جاگ اٹھا۔ اسے لگا کہ اگر اس نے روزے نہ رکھے، میں تو تمہیں کہیں اللہ کے ہاں وہ نافرمان نہ ٹھہرے۔ وہ جانتی تھی کہ حاملہ عورت کے لیے روزے میں رخصت ہے، لیکن اس نے سوچا کہ نہیں، میں کمزور نہیں ہوں، میں یہ آزمائش برداشت کر سکتی ہوں۔ اس نے پہلا روزہ رکھا، دوسرا روزہ رکھا، اور یوں پورا رمضان گزر گیا۔ مگر ہر دن اس کے لیے ایک نئی مشقت لے کر آیا۔ وہ دن بھر پیاس سے نڈھال رہتی، بھوک سے چکر آنے لگتے، مگر وہ کسی سے کچھ نہ کہتی، کسی کو شکایت نہ سناتی۔ ماں نے کہا، بیٹی، اگر کمزوری ہو تو دین میں آسانی ہے، اللہ نے خود اجازت دی ہے۔ شوہر نے اسے بہت سمجھایا، اگر تمہیں نقصان ہو رہا ہے تو روزہ چھوڑ دو، اللہ تمہارے اخلاص کو جانتا ہے۔ مگر اس نے کسی کی نہ سنی، وہ روزے رکھتی رہی۔ ہر دن جسم کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا، پیٹ کا بوجھ بڑھنے لگا، چہرہ زرد ہونے لگا، مگر وہ عبادت میں کوئی کمی نہیں آنے دے رہی تھی۔ آخر کار رمضان ختم ہوا اور عید کی خوشیاں گھر میں بکھر گئیں، مگر وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کی تازگی مرجھا چکی تھی، ہاتھ پاؤں میں سکت باقی نہ رہی تھی، مگر وہ خود کو بہادر اور مضبوط سمجھ رہی تھی۔ ناظرین، رمضان کے بعد اسی طرح 10 دن گزر گئے، وہ اب بھی روزے رکھی جا رہی تھی۔ اس دن جب اس نے 10واں روزہ رکھا تو دن بھر کی مشقت کے بعد جب افطار کا وقت آیا، جیسے ہی اس نے پانی کا گھونٹ پیا، اس کے ہاتھ لرزنے لگے، چہرہ نیلا پڑنے لگا، سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ زمین پر گر پڑی۔ گھر والے بھاگے، شوہر نے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ پورا گھر ماتم میں ڈوب گیا، ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ ماں بے حال ہو کر بیٹی کے چہرے کو تک رہی تھی، شوہر سن کر بے حال رہ گیا۔ پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا کہ ایسی عبادت گزار عورت، ایسی نیک پا بیوی کا اچانک یوں دنیا سے چلے جانا، آخر ایسا کیوں ہوا؟ مگر جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ اور بھی زیادہ حیران کرنے والا تھا۔ جب اس کی میت کو غسل دیا جانے لگا تو لوگ حیران رہ گئے۔ اس کا جسم بوجھل ہوتا جا رہا تھا، جیسے کوئی انا دیکھی طاقت اسے کھینچ رہی ہو، جیسے کوئی چیز اس پر دباؤ ڈال رہی ہو۔ شروع میں سب نے سمجھا کہ شاید حمل کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، مگر پھر عجیب بات دیکھی گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی، جو چہرہ کبھی چمکتا تھا وہ زرد اور بدنما ہوتا جا رہا تھا۔ ہونٹ سیاہ ہونے لگے، آنکھیں یوں کھلی کی کھلی رہ گئیں جیسے اس نے آخری لمحے کوئی بھیانک منظر دیکھ لیا ہو۔ لوگ یہ سب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایسی نیک عورت کے ساتھ ایسا انجام کیا؟ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا جس کی ہمیں خبر نہ تھی؟ ہر کوئی حیرانی میں تھا۔ پھر کسی نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا جو اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہو گیا؟ اس کی ماں لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میری بیٹی عبادت گزار تھی، اس نے رمضان کے تمام روزے رکھے، کسی دن ناگا نہیں کیا، لیکن شاید اس کے روزے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوئے۔
یہ سن کر سب کے دل دہل گئے۔ آخر وہ کون سی نشانیاں تھیں جن کی وجہ سے اس کے روزے ناقبول ہو گئے؟ کیا وہ نشانیاں ایسی تھیں جنہیں نظر انداز کر دیا گیا؟ کیا واقعی صرف روزہ رکھنا ہی کافی تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ضروری تھی؟ جب ان نشانیوں کے راز کھلے تو ہر کوئی خوف میں ڈوب گیا۔ پیاری بہنوں، اب اس کی ماں نے لرزتی آواز میں کہا، اس کے اندر جو پہلی نشانی ظاہر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا جسم نڈھال ہو رہا تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ صرف ایک عام سی بات ہے۔ روزے میں ایسی کیفیت تو اکثر ہو ہی جاتی ہے۔ شروع میں جب رمضان کا پہلا ہفتہ گزرا تو وہ معمول کے مطابق اپنے کام کاج کرتی رہی، مگر جیسے جیسے روزوں کے دن گزرتے گئے اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ آنے لگی۔ کبھی وہ چلتے چلتے ایک دیوار کا سہارا لے لیتی، کبھی بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی، مگر وہ یہ سب نظر انداز کر رہی تھی۔ ایک دن جب وہ سحری کے وقت وضو کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تو اچانک اس کے ہاتھ سے پانی کا وہ برتن گر گیا اور وہ خود زمین پر بیٹھ گئی۔ سانس پھول رہی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی اور گھبرا کر بولی، بیٹی کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے زبردستی سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں اماں، بس ذرا کمزوری ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو عبادت کا امتحان ہے۔ ناظرین، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ صرف کمزوری نہیں تھی، یہ اس کے جسم کی چیخ و پکار تھی، ایک خطرے کی گھنٹی تھی جو اسے بار بار سنائی دے رہی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ دن میں وہ روزہ رکھتی مگر اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگتے، چہرہ زرد پڑنے لگتا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے واضح ہو گئے، چلنے میں دقت ہونے لگی، لیکن اس نے سب کچھ صبر سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ افطاری کے وقت جب وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگتے، کبھی چمچ چھوٹ جاتا، کبھی پانی کا گلاس ہاتھ سے گرنے لگتا۔ شوہر نے پریشان ہو کر کہا، تم بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہو، تمہیں روزہ چھوڑ دینا چاہیے، اللہ نے روزوں میں آسانی رکھی ہے۔ مگر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کمزوری کوئی بڑی بات نہیں، روزہ نہیں چھوڑ سکتی، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آزمائش نہیں بلکہ ایک تنبیہ تھی، ایک وارننگ تھی کہ اس کا جسم اب یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ مگر وہ اپنے جسم کی حالت کو دیکھنے کی بجائے بس روزہ رکھنے کو اپنی نیکی سمجھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی اور یہاں تک کہ ایک دن سجدے میں جاتے ہوئے وہ اچانک گر گئی۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی، اسے سنبھالا، مگر وہ دوبارہ مسکرا کر کہنے لگی، اماں کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ روزے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا جسم مسلسل طاقت کھوتا جا رہا تھا، اور یہ ایک ایسی نشانی تھی جسے وہ سمجھنے سے انکار کر رہی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پیاری بہنوں، اس کی ماں نے آہ بھرتے ہوئے کہا، اس کے اندر جو دوسری بڑی نشانی ظاہر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے بچے کی حرکت کم ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ شروع میں جب وہ حاملہ ہوئی تو وہ ہر روز اپنے پیٹ میں بچے کی حرکت کو محسوس کرتی تھی، کبھی ہلکی سی جنبش، کبھی اچانک ایک جھٹکا، اور وہ خوش ہو جاتی کہ اس کا بچہ صحیح سلامت ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان آیا اور اس نے روزے رکھنے شروع کیے تو چند ہی دنوں میں اس نے محسوس کیا کہ وہ حرکت دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ پہلے دن اس نے سوچا کہ شاید بچہ سو رہا ہوگا، دوسرے دن بھی خود کو یہی تسلی دی، لیکن جب پورا ہفتہ گزر گیا اور بچے کی حرکت بہت کم ہو گئی تو اس کے دل میں ہلکی سی بے چینی نے جنم لیا۔ افطاری کے وقت جب وہ کھجور منہ میں رکھتی تو وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر محسوس کرتی کہ شاید کچھ حرکت ہو، لیکن وہاں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ ماں نے ایک دن محسوس کیا کہ وہ بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ رہی ہے تو اس نے پوچھا، بیٹی سب ٹھیک ہے نا؟ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی، ہاں اماں، شاید بچہ آرام کر رہا ہے۔ مگر یہ آرام نہیں تھا، یہ ایک نشانی تھی، ایک انتباہ تھا کہ مسلسل روزوں کی وجہ سے
ماں کے جسم میں غذائیت کم ہو چکی ہے اور اس کا اثر سیدھے اس کے بچے پر پڑ رہا ہے۔ شوہر نے بھی ایک دن اسے پریشان دیکھا تو کہا، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، شاید کچھ مسئلہ ہو۔ مگر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے میاں کچھ نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، میرا روزہ عبادت ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت میں سب ٹھیک نہیں تھا۔ بچے کی حرکتیں جو پہلے دن میں کئی بار محسوس ہوتی تھیں وہ اب بالکل ختم ہو چکی تھیں، جیسے وہ خاموشی سے ماں کی بے بسی کا نظارہ کر رہا ہو۔ دن گزرتے گئے اور اس نے اپنے بدن کے اندر بڑھتی ہوئی خاموشی کو محسوس کیا تو کیا، مگر اسے ایک عام سی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اسے لگا کہ شاید یہ اس کی اپنی تھکان کا اثر ہے، مگر حقیقت یہ روزے کا وہ بوجھ تھا جو اب اس کے بچے پر پڑ چکا تھا۔ آخری دنوں میں وہ کئی بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی، مگر اب تو جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک جاتی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو جھوٹی تسلی دے کر نظر انداز کر دیتی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جو سکون وہ محسوس کر رہی تھی وہ دراصل خطرے کی گھنٹی تھی، مگر وہ اسے ایک آزمائش سمجھ کر خاموش بیٹھی رہی، اور یہی خاموشی وہ نشانی تھی جو آنے والے انجام کی خبر دے رہی تھی۔ پیاری بہنوں، اس کی ماں نے آنسو بھرے آنکھوں سے کہا، اس نے اندر جو تیسری نشانی ظاہر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا جسم پانی کی کمی کا شکار ہو چکا تھا، لیکن وہ اسے عبادت کی مشقت سمجھ کر برداشت کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئی۔ جب رمضان کا آغاز ہوا تو وہ ہر روز سحری میں کم کھاتی اور پانی بھی بس چند گھونٹ پی کر روزہ رکھ لیتی۔ شروع میں اسے کچھ محسوس نہ ہوا، لیکن جیسے جیسے روزوں کے دن گزرتے گئے اس کے ہونٹ خشک ہونے لگے، چہرے پر ہلکی ہلکی دراڑیں پڑنے لگیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بڑھنے لگے اور جلد مرجھانے لگی۔ وہ جب بات کرتی تو اس کا گلا خشک ہو جاتا، آواز میں لرزش آ جاتی اور سانسیں بوجھل ہونے لگتی، مگر وہ یہی کہتی رہی، یہ تو روزے کا اثر ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک دن جب وہ نماز پڑھنے لگی، وضو کر رہی تھی تو پانی کے چھینٹے پڑتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے، جسم میں ٹھنڈی سرایت تھی اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی اور گھبرا کر بولی، بیٹی تم ٹھیک ہو نا؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی، جیسے وہ خود بھی حیران ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر پھر وہ زبردستی مسکرا کر کہنے لگی، اماں بس ذرا کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے، اور کوئی بات نہیں، روزہ رکھنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے جسم کے اندر پانی کا توازن بگڑ چکا تھا، خون گاڑھا ہو چکا تھا اور اس کے گردے کمزور ہونے لگے تھے۔ دن کے وقت جب وہ چلتی تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی، آنکھوں کے آگے دھندلا چھانے لگتی، مگر وہ صبر کا نام لے کر خاموش رہی۔ ایک دن افطاری کے وقت اس نے پانی کا گلاس اٹھایا، مگر جیسے ہی لبوں سے لگایا اس کے ہاتھ سے گلاس نیچے گر گیا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور ایک لمحے کے لیے اس نے ایسے محسوس کیا جیسے وہ کسی گہرے کنویں میں گر رہی ہو، مگر وہ سنبھل گئی اور خود کو جھوٹی تسلی دیتی رہی کہ یہ بس معمولی سی بات ہے۔ شوہر نے اسے کئی بار کہا کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم پانی کم پی رہی ہو، تمہارا جسم کمزور ہو چکا ہے، روزہ چھوڑ دو، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، مگر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ یہ سب کہہ دیتی کہ یہ آزمائشیں ہیں، روزے کی برکت سے سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پانی کی کمی کا مطلب صرف پیاس نہیں، بلکہ یہ جسم کا اندرونی نظام بگڑنے کی ایک وارننگ ہے۔ اس کا دل کمزور ہو چکا تھا، خون کی روانی متاثر ہو رہی تھی اور اس کے آگے آہستہ آہستہ وہ جواب دے رہی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ آخری دنوں میں اس کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ وہ پانی دیکھ کر بھی پیاس محسوس نہیں کرتی تھی، جیسے اس کے جسم نے اب برداشت کرنا سیکھ لیا ہو۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اللہ کے قریب ہو رہی ہے، مگر در حقیقت وہ اپنی جان کو ایسے نقصان پہنچا رہی تھی جس کی تلافی ممکن ہی نہیں تھی، اور یہی پانی کی کمی ایک ایسی نشانی تھی جس نے اسے موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا، مگر وہ یہ حقیقت سمجھنے میں دیر کر بیٹھی۔ پیاری بہنوں،
اس کی ماں نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ اس کے اندر جو چوتھی نشانی ظاہر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو چکا تھا، مگر وہ اسے عام سا معاملہ سمجھتی رہی یہاں تک کہ اس کا جسم بے جان ہونے لگا۔ رمضان کے پہلے چند دنوں میں وہ خود کو بہتر محسوس کرتی رہی، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کے جسم میں عجیب سی کمزوری بڑھنے لگی۔ کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے زمین گھوم رہی ہو، کبھی اچانک سر چکرانے لگتا اور کبھی یوں لگتا جیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہو۔ ایک دن وہ سحری میں کھانے کے بعد بیٹھ گئی اور جیسے ہی کھڑی ہونے لگی تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ قریب ہی کھڑی ہوئی دیوار کا سہارا لے کر اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، مگر ماتھے پر پسینہ آ گیا، سانسیں تیز ہو گئیں اور دل کی دھڑکن اتنی مدھم ہو گئی کہ جیسے جسم میں خون کی گردش ہی نہیں ہے۔ ماں نے گھبرا کر پوچھا، بیٹی تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کچھ نہیں اماں، بس ذرا چکر آ رہا تھا، شاید میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ مگر حقیقت میں یہ نیند کی کمی نہیں تھی، یہ اس کے جسم کا آخری انتباہ تھا کہ اس کا بلڈ پریشر اتنا کم ہو چکا ہے کہ کسی بھی لمحے اس کے جسم کے اہم اعضاء کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے شوہر نے بھی جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگا، یہ سب روزے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہیں کچھ کھانا چاہیے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ مگر وہ پھر بھی اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ افطاری کے وقت جب وہ روزہ کھولنے کے لیے کھجور منہ میں ڈال رہی تھی تو اس کے ہاتھ لرزنے لگتے، زبان خشک ہونے لگتی اور کبھی کبھی اس کی سانس اتنی آہستہ ہو جاتی کہ لگتا جیسے وہ بے ہوش ہونے والی ہے۔ مگر وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی، یہ سب کچھ معمولی ہے، بس چند دنوں کی بات ہے، میں روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن اس کی یہ ضد ایک ایسی نشانی کو نظر انداز کر رہی تھی جو اس کے لیے زندگی اور موت کا فرق بن سکتی تھی۔ اور آخر کار جب اس کا جسم مکمل طور پر بے جان ہونے لگا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پیاری بہنوں، اس کی ماں نے آنسوؤں سے بھری آواز میں کہا، اس کے اندر جو پانچویں نشانی ظاہر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا وزن غیر معمولی طور پر کم ہونے لگا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتی رہی کہ شاید روزوں کے باعث ایسا ہو رہا ہے اور یہ نیکی کی علامت ہے۔ شروع میں اس کا جسم فٹ تھا، مگر رمضان کے چند ہفتے چند دن گزرنے کے بعد اس کے کپڑے ڈھیلے ہونے لگے، چہرہ اندر دھنسنے لگا، ہڈیاں نمایاں ہونے لگیں اور ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگیں۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے، تم پہلے سے بہت کمزور لگ رہی ہو، تمہارا وزن اتنا کیوں گر گیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہتی، یہ سب برکت ہے، روزے رکھنے سے جسم ہلکا ہو جاتا ہے۔ مگر حقیقت میں یہ کمزوری نہیں، اس کے جسم کے اندر موجود توانائی ختم ہونے کی ایک نشانی تھی جو وہ پہچاننے میں ناکام رہی۔ پیاری بہنوں، اس کی ماں نے سسکتے ہوئے کہا، اس کے اندر جو چھٹی نشانی ظاہر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا شوگر لیول خطرناک حد تک کم ہو چکا تھا، لیکن وہ اسے صرف ایک معمولی سر چکرانے کا اثر سمجھتی رہی۔ کئی دنوں سے وہ بار بار چکرا کر بیٹھ جاتی، کبھی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا تو کبھی ہاتھوں میں کپ کپی آ جاتی۔ شوہر نے اسے کئی بار کہا کہ یہ شوگر لیول کم ہونے کی علامت ہے، اگر تم نے کچھ نہ کھایا تو تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، مگر وہ یہی جواب دیتی، یہ سب کچھ وقتی ہے، روزے میں ایسے ہوتا ہے۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ مسلسل کمزور ہونے والا جسم ایک وقت میں بغاوت کر دیتا ہے، اور یہی ہوا۔ جب اس کا شوگر لیول خطرناک حد تک گر چکا تھا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب اس کی ماں نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اس کے اندر جو ساتویں نشانی ظاہر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اسے بار بار سانس لینے میں دقت ہونے لگی، لیکن وہ اسے عام کمزوری سمجھ کر برداشت کرتی رہی۔ شروع میں یہ مسئلہ اتنا وجہ نہیں بنتا تھا، مگر جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے گئے وہ معمولی کام کرنے کے بعد بھی لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ کبھی وضو کے بعد سانسیں پھول جاتی، کبھی نماز کے بعد وہ کانپنے لگتی، مگر ہر بار وہ خود کو یہی کہہ کر تسلی دے دیتی کہ یہ سب روزے کا اثر ہے، عبادت ہے۔ حالانکہ یہ اس کے جسم میں آکسیجن کی کمی کی علامت تھی جو اندرونی کمزوری کو ظاہر کر رہی تھی۔ پیاری بہنوں، اس کی ماں نے کپ کپاتے اور روتے ہوئے انداز میں کہا،
اس کے اندر جو 8ویں نشانی ظاہر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا، لیکن وہ اسے روزے کی ایک عام مشقت سمجھ کر برداشت کرتی رہی۔ شروع میں ہلکا سا درد ہوتا، مگر جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے گئے وہ روزے رکھتی رہی، درد بڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ سجدے میں بھی مشکل محسوس کرنے لگی۔ کبھی وہ اپنا پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دبانے لگتی، کبھی راتوں کو نیند سے جاگ جاتی، مگر ہر بار وہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ سب آزمائشیں ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مسلسل اس کی کمی نے اس کے جسم کے اندرونی نظام کو کمزور کر دیا تھا، اور یہ درد دراصل اس کے جسم کی ایک وارننگ تھی۔ پیاری بہنوں، اس کی ماں نے آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے اور درد بھرے لہجے سے کہا، اس کے اندر جو نویں نشانی ظاہر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ جاتی تھی، مگر وہ اسے پرہیزگاری کی علامت سمجھتی رہی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تم پہلے سے بہت بدلتی ہوئی لگ رہی ہو، چہرہ زرد اور بیمار سا کیوں لگ رہا ہے؟ مگر وہ خاموش ہو کر جواب دیتی، یہ سب عبادت کی روشنی ہے۔ روزے رکھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ نور نہیں بلکہ جسم کی کمی تھی جو اس کے خون کو کم کر چکی تھی، اور وہ مسلسل موت کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر اسے اس کا احساس ہی نہ ہوا۔ پیاری بہنوں، اس کی ماں کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، اور جو 10ویں اور آخری نشانی میری بیٹی کے اندر ظاہر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے جسم سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی، جیسے اندر کوئی چیز سڑ رہی ہو، مگر وہ اسے عام سی بات سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ اس کے جسم سے وہ مہک نہیں آتی جو پہلے آتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی بو آ رہی تھی، جیسے کوئی بیماری اندر چھپی بیٹھی ہو۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹی، تمہارے جسم سے کچھ عجیب سی بو کیوں آ رہی ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، اماں، روزے میں ایسا ہوتا ہے، جسم کمزور ہوتا ہے، پسینہ بھی زیادہ آتا ہے، مگر یہ پسینے کی بو نہیں تھی، یہ اس کے جسم کی آخری حالت تھی جو مسلسل بگڑتی جا رہی تھی۔ قلت اور کمزوری سے اندرونی طور پر اس کا جسم خراب ہو چکا تھا، اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بو اس بات کی علامت تھی کہ اس کا جسم آخری حدوں کو چھو چکا ہے اور اب وہ واپسی کے قابل نہیں رہی۔ اور یوں اس کی ناسمجھی، اس کی بے جا ضد اور دین کے دیے گئے رخصت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی ضد میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی، مگر افسوس، اس کا روزہ عبادت کی بجائے اس کے لیے آزمائش بن گئے۔ پیاری بہنوں، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سے روبرو کرواتا ہے۔ عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہے، نہ کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دین کو مشقت بنا لینا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے، اور اگر کوئی عبادت کسی پر ناقابل برداشت ہو جائے، بوجھ بن جائے، تو اللہ نے خود اس کے لیے رخصت دی ہے۔ یہ عورت روزے رکھتی رہی، مگر وہ نشانیاں جو اسے رک جانے کا پیغام دے رہی تھیں، انہیں وہ نظر انداز کرتی رہی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ناظرین، دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اگر کسی عمل سے جان یا صحت جانے کا خطرہ ہو تو اللہ نے اس کے لیے سہولت رکھی ہے۔ اے اللہ، ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرما، ہمیں وہ علم عطا کر جو ہمیں نیکی کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھائے، ہمیں ضد اور جہالت سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے ہاں مقبول ہوں، نہ کہ وہ جو صرف ہمیں مشقت میں ڈال دیں۔ اے پروردگار، ہمیں اس عورت کی طرح ناسمجھی میں اپنی جان ہلاک کرنے سے بچا، ہمیں عدل اور بصیرت عطا فرما کہ ہم تیرے دین کو تیری دی ہوئی آسانی کے ساتھ سمجھ پائیں، اور ہمیں وہ علم عطا کر جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کا لنک اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی عورت کی زندگی بچ جائے اور وہ ایک گناہ کرنے سے محفوظ رہے۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔